عورتیں رمضان المبارک کس طرح گزاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مبارک مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ چاروں طرف مسلمانوں میں خوشی ہی خوشی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو اس مہینے کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زاہد، تقوی، مروت خاکساری، مساوات و صدقہ و خیرات، رضائے مولا، جنت کی بشارت، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں ان ساری نعمتوں سے مالا مال کر دے، آمین۔ ناظرین، رمضان المبارک کا روزہ، تراویح، صدقہ، دعا، ذکر، تلاوت، مناجات، عمرہ اور دیگر اعمال صالحہ جہاں مردوں کے لیے ہیں وہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ان اعمال کا اجر و ثواب جس طرح مردوں کو نصیب ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی عنایت کرتا ہے۔ خواتین میں عام تصور یہ ہوتا ہے کہ رمضان تو صرف مردوں کا ہے، ہمارا کام صرف سحری پکانا اور افطار تیار کرنا ہے۔ عورتیں روزہ رکھتی ہیں مگر دیگر اعمال خیر میں پیچھے رہتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ رمضان المبارک کے احکام و مسائل سے عدم واقفیت ہے۔ جس طرح مردوں پر روزہ رکھنا فرض ہے ویسے عورتوں پر بھی فرض ہے، اور جس طرح مردوں کو رمضان المبارک میں کثرت سے اعمال خیر انجام دینا چاہیے ویسے ہی عورتوں کو بھی انجام دینا چاہیے۔ یہاں رمضان سے متعلق ان امور کا ذکر کیا جاتا ہے جو مسلمان عورت کے لیے انجام دینا مستحب و پسندیدہ ہے۔ تمام قسم کی اطاعت و بھلائی اور محنت کرنا، مثلا تلاوت قرآن اور اس میں تدبر و تفکر، بکثرت صدقہ و خیرات، ذکر الہی اور فرائض و واجبات کے علاوہ نفلی عبادت پر محنت کرنا، افطار میں جلدی کرنا نبی کریم کا فرمان ہے۔ اس وقت تک لوگ بھلائی کی راہ پر گامزن رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ناظرین، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، تازہ کھجور سے افطار کرنا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹوں پر ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، افطار کے وقت دعا کرنا۔ ویسے تو دعا ہر وقت مشروع ہے اور دعا عبادت ہے، مگر بعض اوقات دعا کے لیے بہت اہم ہے۔ ان میں ایک افطار کا وقت بھی شمار ہے۔ اس کی متعدد دلیلیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: ایک منصف امام کی، دوسرے روزہ دار کی جب وہ افطار کرے، تیسرے مظلوم کی۔ سحری کرنا، بغیر سحری کے بھی روزہ درست ہے، مگر نبی کریم نے خود بھی سحری کھائی ہے اور دوسروں کو بھی سحری کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے، سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کا فرق ہے۔ بحالت روزہ بری باتوں سے بچنا۔ ناظرین، اگر کوئی گالی دے تو کہہ دیں میں روزے سے ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو گندی باتوں اور نادانیوں سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ گالی گلوچ اور قتال کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا اور دغا بازی کرتا ہے تو اسے نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بعض عورتوں میں گالی گلوچ اور لعن طعن بہت زیادہ ہے۔ روزے کی حالت میں اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ زبان سے کہیں گندی باتیں نہ نکلیں۔ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ آداب صیام میں ہے کہ ہم ہاتھ، پیر، دل، دماغ اور زبان، تمام اعضائے بدن کو منکرات سے دور رکھیں۔ لوگوں کو افطار کرانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، عورت چاہے تو اپنی ذاتی پیسے سے دیگر خواتین کو افطار کرا سکتی ہے۔ شوہر کی طرف سے افطار کی دعوت پر بیوی کو بھی اجر ملے گا اگر اس کے کاموں میں مدد کرتی ہے۔ عمرہ کرنا۔ رمضان میں مرد کی طرح عورت بھی عمرہ کر سکتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔
ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت سے فرمایا تھا، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ یہاں ایک بات یہ واضح رہے کہ عورت کے لیے عمرہ کے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم سفر کرنے اور عمرہ کرنے سے گناہ گار ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، دوسرے ملک سے سفر کر کے سعودی عرب آنا اور عمرہ کرنا مشقت کا باعث ہے، اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایک اجر کے حصول کے لیے کئی اجر والے کام چھوڑنے کا امکان ہے۔ اس لیے جو سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے، لیکن باہر کے لوگوں کے لیے تکلف کے سبب اپنے اپنے ملکوں میں ہی رمضان گزارنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، سعودیہ میں پورا رمضان گزارنے کا ارادہ ہو تو اس کی بات الگ ہے۔ مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے اور رمضان شریف میں بکثرت کیا کرتے تھے۔ عمار بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں شمار کرنے سے زیادہ مسواک کرتے دیکھا۔ اسے امام بخاری نے تلقن روایت کیا ہے۔ بچوں سے تربیت کے طور پر روزہ رکھوانا۔ اگر بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے عادتاً روزہ رکھوانا چاہیے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے اور ان کے لیے کھلونے رکھتے۔ جب بچے کھانے کے لیے روتے تو ہم انہیں وہ کھلونے پیش کر دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ حدیث میں ایک عورت کا بہترین کردار بیان کیا گیا ہے کہ اسے اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ اعتکاف۔ جس طرح مرد کے لیے اعتکاف مسنون ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اعتکاف مشروع ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ صرف مسجد ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے واضح ہے اور نبی کریم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اگر عورت اعتکاف کرے تو اسے بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہوگا، خواہ جامعہ مسجد ہو یا غیر جامعہ۔ صرف جامعہ مسجد میں اعتکاف والی روایت پر کلام ہے۔ اگر جامعہ مسجد میں اعتکاف کرے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ نماز کے لیے نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اعتکاف رمضان میں کیے جانے والے ان اعمال میں سے ہے جس کی تاکید آئی ہے، اور یہ ان سنتوں میں سے ہے جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی برتی ہے اور آخری عشرے میں اس کی تاکید کی ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ انتقال کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ نماز تراویح۔ سعودی عرب میں تو عورتیں مسجد میں آ کر جماعت سے تراویح کی نماز ادا کرتی ہیں۔ تراویح جسے قیام اللیل اور تہجد بھی کہتے ہیں، رمضان المبارک میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہذا عورتوں کو بھی تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام نہ ہو تو گھر پر ہی جماعت سے یا اکیلے تراویح کی 8 یا 20 رکعت نماز پڑھیں، پھر 3 رکعت وتر پڑھیں۔ شب قدر میں اجتہاد۔ لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت پہ ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے جس سے اس کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس رات قیام کا اجر پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک اس رات کی تعین کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، مگر راجح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم کا فرمان ہے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لہذا عورتوں کو بھی طاق راتوں میں شب بیداری کرنی اور خوب طاعت و بھلائی کا کام کرنا چاہیے۔ جب جاگنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ جاگ کر بھلائی کا کام کرنا بھی مقصود ہے۔ رمضان المبارک سے متعلق عورتوں کے چند مسائل۔ بیمار عورت کا حکم۔ بیمار عورت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ بیمار عورت جو روزہ کی وجہ سے مشقت یا جسمانی ضرر محسوس کرے یا شدید بیماری کی وجہ سے دن میں دعا کھانے پر مجبور ہو تو اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ضرر و نقصان کی وجہ سے جتنا روزہ چھوڑے گی اتنے کا بعد میں قضا کرے گی۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ دوسری وہ بیمار جن کی شفا یابی کی امید نہ ہو، اور ایسے ہی بوڑھے مرد عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان دونوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ہر روزے کے بدلے روزانہ ایک مسکین کو نصف سا تقریباً 1.5 کلو گیہوں، چاول یا کھائی جانے والی دوسری اشیاء دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ یہاں یہ دھیان رہے کہ معمولی پریشانی مثلاً زکام، سر درد وغیرہ کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں۔ مسافر عورت کا حکم۔ رمضان میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو تو مسافر حالت سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے یا رکھ سکتی ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ مثلاً ایک صحابی نبی سے سفر میں روزہ کے بابت پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ مسافرہ چھوڑے ہوئے روزے کی قضا بعد میں کرے گی۔ حیضہ نفسا کا حکم۔ حیض والی اور بچہ جنم والی عورت کے لیے خون آنے تک روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، اور جیسے ہی خون بند ہو جائے تو روزہ رکھنا شروع کر دے۔ کبھی کبھی روزہ ہے۔ عورت کے لیے مانع خون دوا استعمال کرنے سے بہتر ہے طبعی حالت پر روزہ رہے۔ حیض اور نفاس کے علاوہ خون آئے تو اس سے روزہ نہیں توڑنا بلکہ روزہ جاری رکھنا ہے۔ مرضع و حاملہ کا حکم۔ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو جب اپنے لیے یا بچے کے لیے روزہ کے سبب خطرہ لاحق ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، بلا ضرورت روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ نبی کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آدھی نماز معاف فرما دی، اور مسافر اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کو روزے معاف فرما دیے۔ جب عذر کی وجہ سے عورت روزہ چھوڑ دے تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ حاملہ مرضع کے تعلق سے فدیہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ صحیح نہیں۔ چھوٹی بچی کے روزے کا حکم۔ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ تربیت کے طور پر بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے۔ اگر طاقت رکھتے ہو خواہ لڑکا یا لڑکی، لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، میری امت میں 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا: مجنون، پاگل اور بے عقل، جب تک وہ ہوش میں آ جائے، اور سوئے سے جب تک وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بعض علماء نے روزہ کے لیے بچوں کی مناسب عمر 10 سال بتلائی ہے، کیونکہ حدیث میں 10 سال پہ ترک نماز پر مارنے کا حکم ہے۔ بہرکیف 10واں سال ہو یا اس سے پہلے کا اگر بچہ روزہ رکھ سکتا ہو تو سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ ان سے روزہ رکھوائیں۔ قصداً روزہ توڑنے والی عورت کا حکم۔ رمضان میں بغیر عذر کے قصداً روزہ چھوڑنے والی عورت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اسے اولاً اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور جو روزہ چھوڑے ہیں اس کی بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر کوئی بحالت روزہ جمع کر لیتی ہے تو اسے قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ کفارہ میں لونڈی آزاد کرنا، یا مسلسل 2 مہینے کے روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یاد رہے، بلا عذر روزہ توڑنے کا بھیانک انجام ہے۔ بے نمازی عورت کے روزے کا حکم۔ جیسے روزے ارکان اسلام میں ایک رکن ہے، ویسے ہی نماز بھی ایک رکن ہے۔ نماز کے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو نماز کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، اس نے نماز کو چھوڑا پس اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے تارک صلاۃ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے برکات و حسنات سے ہم سب کا دامن بھر دے، اور اس ماہ مبارک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔